بیماری مومن کے لیے امتحان اور آزمائش ہے. دنیا میں آزمائش اور بخشش اور مغفرت کے لیے آتی ہے. حقیقت میں بیماری تو ایک نعمت ہے، گناہوں کے لیے کفارہ اور رفع درجات کا سبب ہے. بیمار کو اللہ اور بندوں سے معافی تلافی اور حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال نرم و نازک پودے کی سی ہے جس کی ہوائیں ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہے. منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں نہایت مضبوط ہوتی ہے. ہوائیں اس کو ادھر ادھر نہیں جھکا سکتی، یہاں تک کہ اس کو ایک بارگی اکھاڑ دیا جاتا ہے. یعنی مومن کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اس کو اخروی ترقی کے لیے بار بار آزمائشیں آتی رہتی ہے. منافق کو اور بے ایمان کو مہلت دی جاتی ہے، وہ غفلت کی زندگی میں مست ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اچانک موت آ جاتی ہے یا اس پر کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے توبہ اور استغفار اور گناہوں سے معافی اور تلافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں کسی شخص کو جس کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں اس کو دنیا سے نہیں نکالتا یہاں تک کہ بدنی بیماری اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے اس کی گردن پر موجود گناہوں سے اس بندے کو پاک اور صاف نہ کر دوں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو تھکان اور بیماری اور رنج و غم اور تکلیف اور کوئی غم حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا بات ہے کہ تم لمبی لمبی سانس لے رہی ہو؟ انہوں نے کہا بخار ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نامبارک بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی بیماری اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور بیماری کی وجہ سے اس مسلمان کے گناہوں کو اس طرح گراتے ہیں جس طرح درخت اپنے سوکھے پتوں کو گراتا ہے. یعنی مسلمان کم وقت میں تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ آزمائش میں میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تقدیر پر راضی رہتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے اور بے صبری اور جزا فضا اور شک و شکایت سے احتراز کرتا ہے، تو وہ اپنی بیماری سے بستر سے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اس طرح اٹھے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو. اللہ تعالیٰ فرشتوں فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو عمل کرنے سے روک دیا تھا اور آزمائش میں مبتلا کیا تھا، لہذا اس کے لیے اس طرح اجر لکھا کرو جس طرح تم اس کی صحت کے زمانے میں اس کے لیے اجر لکھا کرتے تھے. بیماری ایک طرح سے رحمت ہے، اس سے گناہوں سے صفائی ہوتی ہے اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے اونچے مقام کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ بندہ اس مقام تک اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی مالی یا بدنی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، پھر اس مصیبت پر صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا.